بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019 آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ پچھلے پارے کے اختتام میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ منافقین کسی بھی عذر کے باوجود غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور اب جب آپ واپس آئے ہیں تو یعتذرون الیکم، یہ الٹے سیدھے اعذار پیش کریں گے آپ کے سامنے جب آپ پہنچیں گے واپس مدینہ۔ قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دیجئے کوئی عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہاں وسیع اللہ عملکم ورسولہ، اب آئندہ کے لیے اصلاح احوال کرو، اللہ آئندہ کے لیے تمہارے اور اللہ اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے آئندہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو صحابہ ہر میدان میں نبی کے ساتھ شریک رہے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور پھر قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان کو فالو کریں گے، ان کی بھی تعریف کی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے منافقین اب تم اعمال کرو، ان قریب اللہ اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور عام مومنین بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ایک دن آئے گا تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ تمہارے اعمال کا تمہارے جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس کا بدلہ تمہیں دے دے گا۔ منافقین نے ایک مسجد نبوی کے بالکل مقابلے میں ایک مسجد بنائی تھی، اور جس میں بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے مسجد بنائی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 100 دفعہ بھی قسمیں کھائیں کہ ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا بھلائی کا ارادہ تھا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، جیسے مسجد نبوی ہے، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، یہ مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اور منافقین نے جو مسجد کی مسجد ڈالی ہے وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ڈالی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ سچا کیا ہے جو تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور جو اللہ کے اس کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا تو اسے اس وعدے پر اور اس بیعت پر، اس معاہدے پر خوشخبری سنا دیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر مجاہدین کے اوصاف بیان کی اللہ نے کہ التائبون العابدون، جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، السائحون، روزے رکھتے ہیں، الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس صورت میں پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی یعنی کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور عام مومنین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا، بعد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اس پر بھی پابندی لگا دی۔ غزوہ تبوک میں جہاں منافقین پیچھے رہ گئے تھے، وہاں 3 مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 مخلص صحابی تھے، لیکن پھر بھی کسی شیطان نے ان کو ورغلایا اور پیچھے رہ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سخت سزا سنائی۔ انہوں نے غلط بات نہیں کی، انہوں نے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بس ہم اپنے مال کو دیکھ کر پیچھے رک گئے تھے، تو بہت سخت ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 40 دن ان سے بات چیت بند کی گئی، اور اللہ نے اس کا واقعہ بیان کیا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، اور ان کی توبہ بڑے قبول، نہ صرف یہ کہ قبول کی گئی بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اللہ نے بتایا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنین جہاد میں نہ نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو پیچھے بیٹھ کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ جو پھر لشکر واپس آئے تو اس کو وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام بھی جاری رکھیں اس کے لیے۔
اور اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد اور قتال کا ذکر ہوتا ہے تو یہ منافقین پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ آخر میں جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، تمہاری ہی جنس میں سے ہے، انسان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جن چیزوں سے تم پریشان ہوتے ہو وہ اس پر بہت شاق گزرتی ہیں، یعنی جو تمہارے نقصان کی چیزیں ہیں، اور مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر ان باتوں کے باوجود بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اعراض کرتا ہے تو اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں توحید کا مضمون زیادہ ہے۔ اللہ نے اس صورت کی ابتدا فرمائی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی انسانوں میں سے ایک انسان پر وحی نازل کر کے اس کو پیغمبر بنایا، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو لساحر مبین، کھلا ہوا جادوگر ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، اس نے سورج کو روشنی بنایا، چاند کو نور بنایا، اس کی منزلیں طے کر دیں تاکہ تم دن اور رات کا حساب رکھو، اور یہ سب چیزیں اللہ نے ناحق پیدا نہیں کی بلکہ حق کے ساتھ پیدا کی ہیں تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ اور پھر بتایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور جو لوگ اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور انہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ انسان سے اللہ نے شکایت کی کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، کہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر طرح سے ہمیں یاد کرتا ہے، لیکن جب اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ برے اعمال کو کیسے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ تبدیل کر دیں اے نبی، یا ہماری مرضی کے مطابق بنا دیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، بلکہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے میں خود اس کا پابند ہوں کہ میں خود بھی اس کو یعنی میں خود بھی فالو کروں اس کو۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اللہ سے۔ اور یہ بھی بتایا کہ لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، نبی کہہ دو کہ میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں بہت عرصہ تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تو اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کلام تلاوت نہ کرتا، یہ اللہ نے وہی مجھ پہ نازل کی ہے تو میں بھی اللہ کے حکام کا پابند ہوں کہ اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش کروں۔ پھر اللہ نے انسان سے ایک اور شکایت کی ہے، اذا کنتم فی الفلک، یہ لوگو جب تم کشتی میں ہو اور چاروں طرف سے طوفان آ جائے اور موجیں تمہیں گھیر لیں تو پھر تم اپنے بتوں کو نہیں پکارتے اور جھوٹے خداؤں کو نہیں پکارتے، اس وقت تو تم کہتے ہو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب اللہ نجات دیتا ہے تو پھر زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے خلاف ہے، معاہدے کر کے اللہ سے توڑتے ہو، یہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ متاع حیات الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی زندگی ہے، آنا تو تم نے ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے دیں گے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ آسمان اور زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے، تمہاری سماعت کا، نگاہوں کا مالک کون ہے، کون مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور کون تدبیریں کرتا ہے۔ فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب برحق رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، بتاؤ اس حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ مشرکین سے کہ تم جن خداؤں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی مخلوق کی ابتدا رکھی ہے یا وہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ سارے کام کی طاقت تو صرف اللہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اکثر لوگ جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ گمان، اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان کے خیالات محض ایک دلیل کی بغیر خیالات اگر کسی کے قائم ہو جائیں تو وہ خیالات انسان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی بیان کیا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ چونکہ توحید کے مضمون کو زیادہ بیان کیا اس لیے اللہ نے اپنی نشانیاں بار بار بیان کی۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات بنائی تم سکون حاصل کرتے ہو، دن کو روشن بنایا۔ لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا ٹھہرا لیا کسی کو۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا بہت اختصار کے ساتھ کہ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو لیکن قوم نہ مانی۔ فکذبوہ، انکار کیا۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، اللہ فرماتے ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کو کشتی میں بچایا۔ اور پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور انہوں نے فرعون کو سمجھایا، لیکن فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، بالآخر جادوگروں کو بھی شکست ہوئی اور اللہ نے اپنے کلمے کو غالب کیا۔ اور بنی اسرائیل پر مزید ظلم ہونے لگے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت کے بعد دعا مانگی کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دنیا بہت دی ہے جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اے اللہ بہت زیادہ صبر کر چکے ہم، بنی اسرائیل بہت صبر کر چکی، لہذا اب تو فرعون کے دل کو سخت کر دے، اب تو اس سے ایمان کی توفیق چھین لے، اطمس علی اموالہم، اس کے مال کو ہلاک کر دے، واشدد علی قلوبہم، اس کے دل کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے۔ اور ظاہر ہے اس عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری اور ہارون کی دعا کو قبول کیا، پس اب اللہ تعالیٰ اس فرعون کو تباہ کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر پار کرایا بنی اسرائیل کو اور فرعون کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ جیسے ہی فرعون غرق ہوا ہے کہنے لگا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج سے پہلے تو زمین میں فساد مچاتا رہا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج تو ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھ لیں گے، جسم کو محفوظ رکھ لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ قوم یونس کو بیان کیا گیا جس کی پر سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پر عذاب آیا ہو اور اس قوم کو تباہ نہ کیا گیا ہو، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ عذاب دیکھ کر وہ ایمان لے آئی، لہذا اللہ نے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے حکم دیا لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اے نبی اللہ کو چھوڑ کر کبھی ایسے معبود کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اعلان کر دیں قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف سے حق آ چکا ہے، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنے نقصان کے لیے۔ اور اس پارے کے 11ویں پارے کے بالکل آخر میں سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کتاب کا تعارف کروایا، احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ اس کتاب کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط بنایا گیا ہے، پھر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے حکیم اور خبیر بادشاہ کی طرف سے، اور اس کتاب کا اعلان کیا ہے لا تعبدوا الا اللہ، کہ صرف اللہ کی غلامی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی، اور میں نذیر اور بشیر ہوں، تم اللہ کی مانو گے تو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، انکار کرو گے تو جہنم کی وعید سناتا ہوں۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا استغفروا ربکم، کہ رب سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو یہ 11ویں پارے کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔